الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا۔ 2 درس ہمارے ہو چکے ہیں۔ دوسرے درس کے شروع میں ہم نے سورہ انسان سورہ دہر کی چند آیات پڑھی تھیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ دنیا کی زندگی میں جو لوگ ابرار و متقین ہیں، اعمال صالحہ والی زندگی گزارتے ہیں، اعمال والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مخلوق کی دعائیں لیتے ہیں، یہ ابرار ہیں۔ بار کی جمع اور بر نیکی کو کہتے ہیں۔ یہ ابرار وہ ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو چشموں کا پانی پلائے گا، اور یہ جنت میں جہاں جائیں گے، جہاں چاہیں گے، اپنے لیے چشمے ابلوا لیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدوں اور اپنی جو نظریں ہیں، مراد جو منتیں انہوں نے مانی ہیں اور جو کچھ اپنے اوپر انہوں نے مقرر کیا ہے، اللہ کا حق، بیوی بچوں کا حق، والدین کا حق، بہن بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، حقداروں کا حق، یہ تمام حقوق ادا کرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں قیدیوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، آپ سے کسی شکریہ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت شدید دن ہوگا۔ تو فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، ان لوگوں کی ان نیتوں اور ان ارادوں اور اخلاص والی یہ نیکیاں، مخلوق کی خدمت، مخلوق کی خدمت کرنے والی نیکیوں، مخلوق کی دعائیں لینے والی نیکیوں، مخلوق کی مدد کرنے والی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس دن کی سختی سے بچا لیا اور ان کو تر و تازہ کر دیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، خوشیاں ہی خوشیاں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، دنیا کی زندگی میں صبر والی زندگی گزاری تھی۔ جنتاً وحریرا، اللہ کی طرف سے نعمتیں۔ وہ حدیث مبارک جو ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ جو مسلمان دوسروں کو ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کی پریشانی اور تنگی کا سبب بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے، من مشا جب کہا کہ جو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلا، تو یہ حدیث ذہن میں لے آئیے جو صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اور یہ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَحْسِبُهُ قال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا كَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، كَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، افطار سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا جو صحیح بخاری میں ہے، اور اس کا تعلق بھی
دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے اور دوسروں کے کام آنے اور دوسروں کی خدمت کرنے اور دوسروں کی دعاؤں لینے سے متعلق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کالصائم الذی لا یفطر وکالقائم الذی لا یفطر، یہ شخص ایسے ہے گویا کہ ساری زندگی نفلی روزہ رکھنے والا، اور ایسا ہے جیسے ساری زندگی رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ نے کیا بلند مقام دے دیا ان کو جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، ہم نے بتایا اس میں 10 باتیں تھیں، یہ 9 ہوئیں۔ اب یہ 9 باتیں کتنی اہم ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث مبارک کے شروع میں فرمایا کہ وہ عمل اور وہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو دوسروں کام آئے، اور اس کے بعد نیکیاں، وہ نیکیاں بیان ہوئیں جو تمام نیکیوں میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے زیادہ اجر و ثواب اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ لیکن یاد رکھیے اس حدیث کے آخر میں خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ تمام نیکیاں ہوں یا دوسری نیکیاں ہوں، اگر نیکیاں کرنے والا بد اخلاق ہے تو اس کی ساری نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ بد اخلاقی زبان سے بھی ہوتی ہے، اور بد اخلاقی ہاتھ پیر سے بھی ہوتی ہے، اور بد اخلاقی چہرے اور آنکھوں سے بھی ہوتی ہے۔ جو بدتمیز ہوتے ہیں، بدخو ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بھی، ان کی آنکھیں بھی، ان کی زبان بھی، ان کے ہاتھ پیر بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ بد اخلاق ہیں۔ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ۔ یاد رکھیے یہ دینداری، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ دعائیں، یہ صدقات، یہ تلاوت، یہ ساری نیکیاں، بد اخلاقی اعمال کو، نیکیوں کو ایسے خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد میں ڈالو تو شہد خراب ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق، اب یہ بتایا کہ ساری نیکیاں خراب ہو گئیں، اور ادھر یہ بتایا جا رہا ہے ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن۔ قیامت کے دن بندے کے نیکیوں کے پلڑے کو جو نیکی سب سے زیادہ بھاری کر دے گی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اخلاق، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، جو بے حیائی والی باتیں کرتا ہے، بدتمیز، بد اخلاق ہوتا ہے، اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجۃ الصائم القائم، ان اللہ لیبلغ العبد بحسن خلقہ درجۃ الصوم والصلاۃ۔ کوئی مسلمان
اچھے اخلاق کی وجہ سے ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا، ساری زندگی تہجد پڑھنے والے کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَكُونُ مُؤْمِنًا وَإِنَّ فِي خُلُقِهِ شَيْئًا فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِيمَانِهِ۔ امام منذری کی ترغیب میں ہے، ایک آدمی پکا مومن ہوتا ہے لیکن اس کے اخلاق میں کچھ کمی ہوتی ہے تو یہ بد اخلاقی اس کے ایمان کو خراب اور ناقص اور کمزور کر دیتی ہے۔ اخلاق سب سے اعلیٰ صفت، سب سے اعلیٰ صفت اچھا اخلاق۔ خالق الناس بخلق حسن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ جو حدیث مبارک ہم نے پڑھی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 166، سورہ انسان، سورہ دہر کی آیات ہم نے پڑھی، اور یہ حدیث مبارک جس میں 10 صفات پڑھی ہیں ان کا تعلق اخلاق سے ہے۔ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تمام اخلاق جو احسن ہیں، اچھے ہیں، آپ تمام اخلاق سے بھی بہت زیادہ اوپر ہیں، برتر ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا کلمہ پڑھنے والا امتی، اس سے محبت کرنے والا امتی بد اخلاق، دوسروں سے صرف اس لیے کراہت کرنا کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے بھائی، اللہ نے اس کو تمہارا بھائی بنایا اور تم اس سے کراہت کرتے ہو، تم کیسے مومن ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، پہلی وحی جب نازل ہوئی، پہلی وحی ہم نے درس کے شروع میں بتایا تھا کہ سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا، اور عبادات کا، ایمانیات کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اخلاق کا ذکر آیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر واپس پہنچے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور اخلاق کو 6 جملوں میں بیان کر دیا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کے بالکل شروع میں ہے، اور پھر صحیح بخاری میں کئی مقامات پر آئی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی بیان کیا ہے اس کو۔ 6 صفات ہیں، 6 صفات۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عبادت کا ذکر نہیں کیا، ایمانیات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ مت گھبرائیے، آپ مت گھبرائیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کا سہارا بنتے ہیں، جن کو کما کر دینے اور کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے ان کو آپ کما کر بھی دیتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ یہ جو اخلاق ہے، جب ابو سفیان شہنشاہ روم کے دربار میں گئے، جب انہوں نے پوچھا کہ یہ نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا تھا یأمرنا بالصلاة والزکاة والصدق والعفاف والصلة۔ وہاں پر انہوں نے بھی نماز اور زکوٰۃ کے بعد اخلاق کا ذکر کیا تھا۔ یہ مکارم اخلاق، امام ابن حجر نے ان 6 جملوں کے بعد لکھا مکارم الاخلاق،
یہ جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر 6 جملے ارشاد فرمائے، یہ تمام اخلاق اس میں جمع ہو گئے، اور یہی وہ اخلاق ہیں جن کو حالی نے بیان کیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن حجر نے لکھا یہ احسان ہے نبی علیہ السلام کا، یعنی نیکی ہے کہ اما الی الاقارب او الی الاجانب و اما بالبدن او بالمال و اما علی من یستقل بامرہ او من لا یستقل، وذلک کلہ مجموع فی ما وصفته به۔ نبی علیہ السلام اپنی بدن سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے اعضائے بدن سے بھی اپنوں کی بھی مدد کرتے تھے، دشمنوں اور غیروں کی بھی مدد کرتے تھے، ہر قسم کی مدد کرتے تھے۔ اس حدیث مبارک اور ان دروس کا خلاصہ، سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا۔ اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، دوسروں کی دعائیں لو۔ یہ نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، 50,000 سال کے برابر والے دن بھی کام آتی ہے، پل صراط سے آسانی سے عبور کرواتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو ان نیکیوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔